نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ویسے تو قرآن پاک میں حکم ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، جھوٹے بندے پسند نہیں اللہ کو، اللہ کے رسول کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کوئی بندہ مسلمان یہ گناہ کرے، مثلا بدیانتی کرے، ہاں ہو سکتی ہے، بزدل ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ جب یہ پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے، فرمایا مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، ممکن نہیں، لیکن بعض اوقات جھوٹ بولنا جائز ہے، شرم جائز ہے، اس میں کوئی حد نہیں، کوئی کباہت نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو کب ہے وہ مجبوری، کب پیش آتی ہے کہ جھوٹ بولنا جائز ہے؟ اس میں پہلا موقع یہ ہے کہ مسلمان لڑ رہے ہوں، ان کی صلح کے لیے کوئی جھوٹ بولتا ہے، یہ جائز ہے، صلح ہو جائے، ان کا انتشار ختم ہو جائے، افتراق ختم ہو جائے، ان کی مخالفت ختم ہو جائے۔ دیکھیں اختلاف تو جائز ہے، مخالفت ناجائز ہے، مسلمانوں کے درمیان اختلاف انبیاء کے درمیان ہے، جائز ہے، اختلاف صحابہ کرام کے درمیان ہے، جائز ہے، اختلاف ائمہ کرام کے درمیان ہے، جائز ہے، لیکن مخالفت نہ جائز۔ دیکھیے امام محمد رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، یوں سمجھے بیٹے بھی ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، زمین آسمان کا فرق ہے، اتنا اختلاف ہے، سب سے زیادہ اختلاف احناف کا، سب سے زیادہ اختلاف احناف کا شافعی سے ہے، یعنی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا امام شافعی رحمۃ اللہ سے، حالانکہ سوال شاگرد بھی ہیں، باپ بیٹا بھی ہے ایک قسم کے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام شافعی رحمۃ اللہ۔ زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن کوئی کفر کا فتوی نہیں، کوئی نفرت نہیں، کوئی۔ تو پہلا جھوٹ بولنا جائز کب ہے کہ مسلمان کی لڑائی ختم ہو جائے، جھوٹ بول سکتے ہیں۔ دو بھائی آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، لڑائی تک نوبت پہنچی ہوئی ہے، ایک مسلمان جاتا ہے اس کو کہتے ہیں وہ تو آپ کی تعریف کر رہا تھا، لیکن تعریف نہیں کر رہی جائز۔ دوسرے کا بات پہنچتا ہے یار وہ آپ کے بارے میں دعا کر رہا تھا، تعریف کر رہا تھا، اچھا ہی بیان کر رہا تھا، یہ بھی جائز ہے، تاکہ ان کے اختلاف ختم ہو جائے، ان کی لڑائی ختم ہو جائے، ان کی نفرت، چونکہ نفرت ناپسند ہے اللہ کو، اللہ کے رسول کو، بغض ناپسند ہے اللہ کو، اللہ کے رسول کو، اور حسد کینہ یہ ناپسند ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کوئی بندہ عبادت کرے، اتنا عبادت کرے کہ بہت زیادہ عبادت ہو، لیکن اگر کسی کے لیے نفرت رکھتا ہے تو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ یہاں تک کہ امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اپنے حواریوں سے فرمایا، تم میں سے کوئی بندہ نیک بن جائے، ایماندار بن جائے، پرہیزگار بن جائے، عبادتگار بن جائے، اتنی عبادت کرے، ایک نبی نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 50 نہیں، 70 نبی جتنا اعمال کرے، لیکن اگر کسی کے لیے نفرت رکھتا ہے، کسی کا حق کھاتا ہے، اس کی ساری عبادت 70 نبی جتنے اس کے منہ پر مار کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو پہلا جھوٹ بولنے کی اجازت کب ہے؟ جب مسلمانوں کی لڑائی ختم کروانے کے لیے، صلح کرانے کے لیے کوئی بدل جائے۔ دوسرا جھوٹ بولنا کہ کسی شخص کی جان جا رہی ہے، کوئی شخص کسی نے ریوالور رکھا ہوا ہے، اس وقت میں جھوٹ بول کر جان بچا سکتا ہے، موت کو گلے لگا رہا ہے، جھوٹ بول رہی ہے جائے، بعد میں اللہ سے معافی مانگ لے۔ تیسرا، بیوی نے کھانا بنایا، کھانا کھانے کے قابل نہیں، لیکن کہتے ہیں واہ کمال کا کھانا ہے، ایسا کھانا تو بنا ہی سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ بیوی بدصورت ہے، یہ کہے او ہو کیا کمال کی خوبصورتی ہے، چاند بھی شرما جاتے ہیں خوبصورتی کیا گئی، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ باقی کوئی جھوٹ، دیکھیے لوگ وہ کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ دیتے ہیں، ہمارا دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ جا رہے ہیں، بادشاہ نے پوچھا، وہ بادشاہ قتل کر دیتا تھا یا غلام بنا لیتا تھا یا قبضے میں لے لیتا تھا عورتوں کو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں اور اہلیہ ساتھ ہونا، وہ کون ہے؟ وہ میری بہن ہے، اسلام کے لیے بہن ہے، کیونکہ المسلم اخو المسلم کل من اخوہ انما المؤمنون اخوہ، تو مسلمان کا بھائی ہے، مومن کا بھائی ہے۔ حضرت آدم کے اولاد میں سے، حضرت آدم مسلم باپ ہیں، ہمارے سارے بہن بھائی ہیں مسلمان اس لحاظ سے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میری بہن ہے، بچا، اگر وہ اہلیہ کہتے تو نہ بچتی، کیونکہ بادشاہ قبضہ کر لیتا۔ تو لوگ اس سے نجات اٹھاتے کہ یہ جھوٹ کہیں بھی بولنا چاہے جائز ہے، ہر جگہ جھوٹ جائز نہیں، یاد رکھیے گا۔ تو جھوٹ کے مواقع ہیں، انتہائی آخری درجے کی مجبوری میں، یا یہ جیسے میں نے صورتیں بتائی، اس میں جھوٹ بیٹھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں۔ اللہ ہم سب کو 100% صاحب اعمال بنائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے اور نافرمانی سے